کیا سلیمان شاہ واقعی ارطغرل کا باپ تھا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فاروق صادق ہے اور تاریخ کہانی کی ایک نئی قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ پچھلے دنوں کے اندر ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی اپنے اختتام پذیر ہوا اور اسی ڈرامے نے پاکستان کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیا۔ پاکستان سے پہلے یہ ڈرامہ جو ہے اس نے ترکی کے اندر بہت زیادہ شہرت کمائی اور اس کے مداحین میں یا اس ڈرامے کو پسند کرنے والوں میں بہت بڑی عالمی شخصیات جس میں ونزویلا کے صدر اور انڈونیشیا کی ملکہ بھی شامل ہیں، وہ لوگ اس ڈرامہ کو پسند کرتے ہیں۔ محمد بزدیگ نے اس ڈرامے کو لکھا اور ٹرکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کارپوریشن نے اس کو نشر کیا۔ بہت خوبصورت ڈرامہ ہے، میں نے بھی اس کو دیکھا ہوا ہے۔ ڈرامہ یا فنون لطیفہ میں شامل ہوتا ہے جس کا بنیادی مقصد شائقین کا دل لبھانا ہوتا ہے، ان کے سامنے ایک ایسی کہانی پیش کرنا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے اس پہ حقیقت کا گمان گزرے اور وہ اس طریقے سے لکھی جائے اور اس کی اس طرح سے شوٹنگ کی جائے اور اس کو اس طرح سے پکچرائز کیا جائے، فلمایا جائے کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ یہ حقیقی چیز ہے۔ اور ایسا ہی ہوا ہے کہ اس سیریز کے بعد لوگ یقین کرنے لگے ہیں کہ ارطغرل کے اندر جو واقعات تھے وہ سچے تھے، وہ بالکل حقیقت کے قریب لگتے ہیں۔ آرٹ ایک علیحدہ چیز ہے اور تاریخ ایک علیحدہ چیز ہے۔ آرٹسٹ کا کام، فنکار کا کام، ایک رائٹر اور مصنف کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کہانی کو اس طرح پیش کرے کہ اس میں جان پڑ جائے۔ جو فلم بنانے والا ہے، جو ڈرامہ بنانے والا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اس کہانی کو اس طرح سے فلمائے کہ دیکھنے میں حقیقت کا گمان ہو اور لوگ اس کہانی کو میں کھو جائیں اور وہ ہر چیز بھول جائیں۔ تو ارطغرل جو ہے فنون لطیفہ کے لحاظ سے ایک بہت کامیاب اور شاندار ڈرامہ ہے، لیکن تاریخ جو ہے اس کے حساب سے اس میں بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ پچھلی قسط کے اندر میں نے عرض کیا تھا جب الپ ارسلان کی بات ہوئی تھی کہ تاریخی فکشن کے اندر یا تاریخی تخیل کے اندر اور تاریخ کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ آج ہم ارطغرل کی جس بات کے اوپر آگے بڑھائیں گے کہ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی سلیمان شاہ ہی وہ شخص تھا جو ارطغرل کا باپ تھا؟ ارطغرل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ پورا کا پورا زمانہ افراتفری کا زمانہ تھا۔ میڈل ایسٹ کے اندر یا اس علاقے کے اندر جس علاقے کے اندر ارطغرل پایا جاتا تھا، موجود تھا، اس کے اندر صلیبی حملہ آور بھی آئے، سلطنت سلجوق جو ہے وہ بھی زوال پذیر ہوئی اور پھر منگولوں کا حملہ ہوا جو کہ بالآخر سلجوق سلطنت کے اختتام پر منتج ہوا، یعنی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلجوق سلطنت ختم ہو گئی۔ تو اس دور کے اندر ارطغرل جو تھا وہ ایک چھوٹے سے قبیلے کا سربراہ تھا جس کا ہاں تحریری ریکارڈ نہیں پایا جاتا۔ تو اسی لیے ارطغرل کی تاریخ جو ہے وہ بہت ہی متنازع قسم کی ہے یا اس کے بارے میں مصدقہ ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ ڈرامہ کے اندر دکھایا گیا ہے کہ سلیمان شاہ جو تھا وہ ارطغرل کا باپ تھا، لیکن تاریخ کے اندر ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ارطغرل کا باپ جو تھا وہ گندوز الپ تھا۔ ایک ایسے سکے ملے ہیں جو کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جاری کیے گئے، جس کی تصویر ابھی آپ دیکھیں گے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ عثمان بن ارطغرل بن گندوز الپ۔ تو یہ زیادہ محققانہ، زیادہ ایسا ثبوت ہے کہ جو ظاہر کرتا ہے کہ سلیمان شاہ ارطغرل کے
باپ نہیں تھا، بلکہ سلمان ارطغرل کے باپ کا نام گندوز الپ تھا۔ تو یہی بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ تاریخی فکشن جو ہوتا ہے یا تاریخی ڈرامہ جو ہوتا ہے اور تاریخ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی بات کو اختتام پذیر کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے ایک تو گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی تاریخی واقعے یا تاریخی شخصیت کے بارے میں آپ کو معلومات وہم پہنچائی جائیں تو برائے مہربانی کمنٹس کے اندر آپ اپنے فیڈ بیک دیں تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی ویڈیوز کو تیار کر سکیں۔